الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون حضرات محترم، ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جب ہر ذی شعور انسان اپنے معاشرے کی بے راہ روی سے پریشان ہے، خصوصاً ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے اپنے بچپن میں بہت اچھے اقدار کو دیکھا ہوا ہے، وہ تو بعض اوقات رو پڑتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ کیا اس معاشرے کی کوئی اصلاح کی صورت ہے؟ آج کی مجلس میں اسی بات پہ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں جو خود بخود ہو جائے۔ جب تک اس کام کو کیا نہ جائے، اس پہ محنت نہ کی جائے، وہ کام نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ ہمیں تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ بغداد کے اندر ایک ملحد آدمی تھا، بے دین، جو اللہ کو بھی نہیں مانتا تھا، اور آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ وہ کہتا تھا یہ دنیا خود بخود بن گئی،
میرے ساتھ کوئی بیٹھ کے مناظرہ کر لے. اور تاریخ میں بعض نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لکھا ہے، بعض نے امام احمد بن حنبل کا لکھا ہے. بہرحال نیک بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا. جب مناظرے کا وقت آیا، وہ ملحد تو موجود تھا اور لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا، لیکن وہ بزرگ تشریف نہ لائے. سب لوگ پریشان کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے بڑے انسان، اتنے بڑے امام وعدہ کر کے نہیں آئے. جب انتہائی مایوسی چھا رہی تھی تو ایسے وقت میں اچانک وہ نمودار ہو کے آ گئے. ہر طرف آوازیں بلند ہونی شروع ہو گئی کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ جس وقت کا وعدہ کیا تھا اس وقت نہیں آئے. جب لوگ مایوس ہو کے واپس پلٹنے لگے ہیں تو آپ آ گئے ہیں. کہنے لگے مجھ پہ ناراض نہ ہو، میرا عذر سن لو. لوگوں نے کہا جی آپ اپنا عذر بتائیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں لیٹ ہوئے ہیں؟ کہنے لگے جب میں گھر سے نکلا تو دریا کے کنارے سے جب آ رہا تھا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. وہ کہنے لگے کیا منظر؟ کہنے لگے میرے سامنے ایک درخت تھا، اچانک وہ درخت کٹنا شروع ہو گیا، پھر اس کے تختے بننے شروع ہو گئے، پھر وہ آپس میں جڑنا شروع ہو گیا، وہ ایک کشتی بن گئی اور دریا میں آ گئی تو میں اس پہ بیٹھ کے تو دریا پار کر کے آپ کے پاس آ گیا. وہ ملحد زور سے کہکا لگا کے کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے بے وقوف، اگر ایک کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی تو دنیا اپنے آپ بن گئی ہے. تو اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ہم جب تک ان ذمہ داریوں کا احساس نہیں کریں گے جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں، معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے. 5 عنصر ایسے ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ بگڑتا بھی ہے اور سنورتا بھی ہے. ان میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے والدین. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلا اس کی تعلیم کی جگہ مہد ہوتی ہے. مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو. عمومی طور پہ آپ ایک مقالہ عربی کا سنتے ہیں، مہد سے لحد تک انسان کو پڑھتے رہنا، محنت کرتے رہنا چاہیے. لحد کہتے ہیں قبر کو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک. تو سب سے پہلی یونیورسٹی، سب سے پہلی تعلیم کی جگہ ماں کی گود ہے. بلکہ میں اس سے بھی پہلے چلا جاتا ہوں. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان کی تخلیق کے مرحلے شروع ہوتے ہیں تو پہلے 3 مرحلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ جب انسان کا بیج ماں کے رحم میں پڑتا ہے. آپ نے فرمایا 40 دن یہ اسی طرح رہتا ہے. پھر اس کی حیثیت چینج ہوتی ہے، وہ ایک خون کے لوتھڑے کی طرح بن جاتا ہے. پھر 40 دن اسی طرح رہتا ہے. پھر اس کے بعد 40 دن اس کی تیسری حالت ہوتی ہے، مضغہ سے علقہ. اور اس کے بعد انسان کی ساخت بنتی ہے 120 دن کے بعد. پھر آپ نے فرمایا اسی وقت اس کے متعلق لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا. یہ اللہ کا علم ہے کہ اسے پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، اپنے بزرگوں سے پوچھیں
ان کی مائیں تھیں ان پڑھ، لیکن جب ان پہ یہ وقت آتا تو وہ اپنی زندگی کے معاملات کو مختصر کر کے اس بچے کی تربیت کے لیے قرآن کی تلاوتیں کرتی، نماز کو وقت پہ ادا کرتی، پاکیزہ اور صاف ستھری رہتی، ہر وقت اپنے آنے والے مہمان کے لیے دعائیں کرتی۔ اور آج جدید سائنس ہمیں یہ بات بتلاتی ہے، وہ تو صرف اسلام کا حکم سمجھ کے کرتی تھے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بچہ جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے اسی وقت اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے نیشنل جغرافک چینل پہ یہ بات دیکھی ہوگی کہ انہوں نے یہ پریکٹیکلی یہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے تصویر لے کے دکھایا کہ اگر ماں میوزک سن رہی ہے تو اس میوزک پہ وہ بچہ پیٹ کے اندر تھرک رہا ہے۔ یعنی انسان کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، وہ انسان جو کردار خود ادا کر رہا ہے، وہ انسان اپنی زبان سے جو کچھ نکال رہا ہے، اس کے اثرات اس کے بچے پہ مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ انمٹ نقوش ہیں، نہ ختم ہونے والی سیاہی ہے جو ماں اپنے بچے کے اوپر درج کر رہی ہے۔ ہم ان ماؤں کو دیکھیں جو آج شاید کروڑوں میں بھی ایک نہ مل سکے، ان کا طرز عمل کیا تھا؟ جب یہ معاملہ آتا ان کا عمل بدل جاتے۔ اس محنت اور مشقت کے باوجود، ان تکلیف اور اذیت کے باوجود، وہ سمجھتی کہ اب ہم نے اللہ سے کچھ مانگنا ہے، اللہ سے کچھ لینا ہے، ہم نے اچھی اولاد طلب کرنی ہے۔ میرے بھائیو، ماں باپ پر سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری اپنی اولاد کے لیے جو عائد ہوتی ہے وہ دعا ہے۔ اگر ہم اولاد کو طلب کرنے کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اولاد کی اصلاح کے لیے بھی ہمیں اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انبیاء کی دعاؤں کو جب آپ پڑھیں گے، اللہ کے نبی اپنے اولاد کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میری اولاد کی اصلاح تو نے کرنی ہے۔ تو میں اللہ کا واسطہ دے کے اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، آپ بھی اپنے دل سے پوچھئے، ایسے وقتوں میں ہم سب گزرے یا آج بھی گزر رہے ہیں، کیا ہم نے ایسے وقت میں اس بچے کی اصلاح کے لیے اپنے رب کی منتیں کی ہیں، اس سے التجا کی ہے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ تو بالفرض عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں جب 120 دن ہو گئے، نبی کریم نے فرمایا اس کی قسمت کو لکھ دیا جاتا ہے، تو نبی کریم نے یہ بھی تو فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کی تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ اگر اللہ نے اس کی تقدیر میں کچھ ایسا لکھ ہی دیا ہے تو اگر خدا نخواستہ وہ اپنی زندگی میں، بھائی جان یہ بند کیوں ہو گیا؟ اپنی زندگی میں ٹھیک ہو گیا جی، اپنی زندگی میں اگر ہم اپنی اولاد کی تکلیف دیکھتے ہیں تو اولاد سے زیادہ دکھ ماں باپ کو ہوتا ہے، تو کیا ہم میں سے کسی نے سوچا ہے میں آنے والی تکلیف اور اذیت سے بچنے کے لیے آج اپنے ہاتھ اٹھا دوں اپنے رب کے حضور، آج اپنی پیشانی اپنے رب کے قدموں میں رکھ دوں اور اس کی منت کروں، اللہم اصلح لی فی ذریتی، اے اللہ جو تو مجھے اولاد عطا کرنی ہے، اے اللہ اس کی اصلاح فرمانا۔ بلکہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعا، سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا،
آپ دیکھیں انہوں نے مانگی اولاد بھی تو کیا مانگی. ہم صرف اولاد مانگتے ہیں, بیٹا مانگتے ہیں, اگر بیٹے ہیں تو بیٹی مانگتے ہیں. سیدنا ابراہیم نے کہا رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے ہبہ جو کرنا ہے وہ نیک ہو. مجھے اولاد صرف نہیں چاہیے, مجھے نیک اولاد چاہیے. تو سب سے پہلی بات ہم یہیں پہ خطا کھا جاتے ہیں. مائیں ایسے حالات میں ڈاکٹرز بھی جی آپ ریسٹ کریں, بیڈ ریسٹ کریں, اس میں کوئی شک نہیں, چلو کریں, لیکن بیڈ ریسٹ کا مطلب یہ تو نہیں ہے نمازی چھوڑ دیں. بیڈ ریسٹ کا یہ مطلب نہیں اپنی زبان سے اللہ کا ذکر ہی نہ کریں. بیڈ ریسٹ کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اللہ سے اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے دعا ہی نہ مانگیں. بلکہ بیڈ ریسٹ کا مطلب یہ لیا ہے کہ سامنے ٹیلی ویژن لگا لیا, اس پہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ چل رہا ہے, ہم اپنا وقت گزاری کے لیے یہ کر رہے ہیں. اور وہ جن کے پاس کسی کالج کسی یونیورسٹی کی تعلیم نہیں تھی, صرف دل کے اندر ایمان کی قوت تھی, وہ اپنی اولادوں کی اصلاح کے لیے راتوں کو بھی جاگا کرتی تھی. وہ اپنی اولادوں کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کے اللہ کے سامنے رو کے منتیں کیا کرتی تھی. اے اللہ مجھے دینے لگا ہے تو اس کی قسمت کو اچھا کرنا. آج بھی میرے بھائیوں جب انسان پہ وقت بھی آ جاتا ہے تو اس وقت بھی ہم مختلف لوگوں سے مشورے کرتے ہیں, یہ بچے کا کام نہیں چل رہا, ہم تعویذ لینے کے لیے چل پڑتے ہیں, ہم مولوی کے پاس, کسی پیر کے پاس, کسی ایسے انسان کے پاس جاتے ہیں. اگر نہیں جاتے تو اپنے رب کے حضور نہیں آتے جس کے ہاتھ میں رزق کی چابیاں ہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. سارے غیب کے خزانے, اس کی چابیاں میرے رب کے پاس ہیں. ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے. اگر سامنے وقت آ چکا ہے یا نہیں آ چکا, سب سے پہلی ماں باپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے. نمبر 2, جب وہ بچہ دنیا میں آ جاتا ہے اب ماں پہ بھی اور باپ دونوں پہ ذمہ داری ہے. فریضہ قرار دیا ہے اللہ رب العزت نے, اولاد اگر مانگی ہے مجھ سے, میں نے تمہارے مطالبے پہ تمہیں عطا کر دی ہے, اپنا انعام دے دیا ہے. بیٹے کی صورت میں نعمت دی ہے, یہ بیٹی کی صورت میں رحمت دی ہے. ہر دونوں حالتوں میں اب ماں باپ پہ اللہ نے فریضہ عائد کیا ہے کہ اس کی تربیت کرنی ہے. میرے بھائیوں, کسی قاری صاحب کے پاس, کسی ٹیچر کے پاس, کسی پروفیسر کے پاس ٹیوشن پہ ڈال کے اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جانا, نہ یہ دانائی ہے اور نہ یہ اللہ رب العزت نے فطرت بنائی ہے. جب تک ہم خود اپنی اولاد کی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے, مت سمجھیں کہ کوئی اور ایسا دل رکھتا ہے کہ وہ ہماری اولاد کے لیے یہ سب کچھ کرے گا. بلکہ آج تو جس دور سے جا رہے ہیں, ہمارے ایک بہت بڑے ماہر تعلیم تھے پروفیسر عبدالجبار شاکر رحمہ اللہ, وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک استاد اور شاگرد کا تعلق شاگرد اور استاد کا تھا, بیٹے اور روحانی باپ کا تھا, اس وقت استاد اپنے بچوں کی تربیت بھی کرتے تھے, ان کی تعلیم کی بھی ذمہ داری لیتے تھے. لیکن جب ان کا کمرشل پیکج ہو گیا تو اب وہ صرف اتنا ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جتنے وہ پیسے لیتے ہیں. کیا آج یہی نہیں ہے؟ آپ کسی یونیورسٹی میں, کسی سکول میں, حتیٰ کہ گھر میں قاری صاحب کو پارا پڑھانے کے لیے وہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ میری تنخواہ کتنی ہے, 15 منٹ دینے ہیں, 20 منٹ دینے ہیں, آدھا گھنٹہ. اس حالات میں کیا تربیت کرے گا؟
اور اس کے دل میں وہ تو نہیں ہے جو آپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے ہے، تو سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے ماں باپ پر تھی، ہم اپنی ذمہ داری بھول گئے۔ آج اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہیں جب اولاد کی اصلاح نہیں ہوتی، جب اولادیں بگڑ جاتی ہیں، ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ قصور کس کا تھا۔ اگر آج یہ بگاڑ پیدا ہوا ہے تو کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیں، جو اللہ نے اولاد دے کے ہم پہ ذمہ داری عائد کی ہے، اس کا ذکر سورۃ لقمان کے اندر۔ لقمان جو ہے عمومی طور پہ ہمارے اندر تصور ہے یہ ایک حکیم تھے، ڈاکٹر تھے، یعنی یہ بالکل غلط بات ہے۔ انہوں نے کوئی حکمت نہیں کی۔ حکیم سے مراد یہاں دانا ہے، عقل مند تھے، حالانکہ وہ تھے ایک غلام، نہ وہ اللہ کے نبی تھے، نہ کسی ملک کے بادشاہ تھے، اور نہ ہی معاشرے میں کوئی بہت بڑا کردار تھا ان کا۔ کیا تھا کہ انہوں نے اولاد کی تربیت کے معاملے میں ایک ایسا خوبصورت ٹرینڈ دیا کہ اللہ نے اسے قرآن میں درج کر دیا۔ قرآن کریم کے اندر 21ویں پارے میں اللہ نے ان کے نام کی باقاعدہ ایک پوری سورت بنائی ہوئی ہے۔ اس سورت میں ایک رکوع پورا ان کی ان کلمات جس کی وجہ سے انہیں عزت ملی اللہ کی نظروں میں، وہ اولاد کی تربیت تھی۔ اس لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی صاحب اولاد ہیں، ہم نے بھی اولاد کی تربیت کرنی ہے، ہم پہ یہ فریضہ ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ جو میں نے آغاز میں آپ کے سامنے آیت پڑھی، یہ سورۃ تحریم کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، صرف اپنے آپ کو نہیں، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں، ہمیں صرف اپنی ذات کی فکر نہیں، اپنی اولاد کی فکر بھی کرنی چاہیے، اپنی ازواج کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پھر اللہ کہتے ہیں میں کیوں تمہیں کہتا ہوں، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ جو آگ ہے نا، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یعنی آج آگ جلاتے ہیں کس سے؟ لکڑی سے، گیس سے، پیٹرول سے، تیل سے، یا کسی بھی چیز سے، وہ ایندھن ہے۔ جہنم کا ایندھن میں اور آپ ہیں اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ علیہا ملائکۃ، جو اس پہ فرشتے مقرر ہیں سزائیں دینے کے لیے، آگ جلانے کے لیے۔ علیہا ملائکۃ، جو فرشتے ہیں غلاظ شداد، بڑے سخت ہیں، بڑا تشدد کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ نے جو کسی کی سزا کا فیصلہ لکھ دیا ہے اس کے برعکس نہیں کرتے، چاہے وہ کسی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، وہ کتنا چیخ رہا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہی کریں گے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے، جہاں ہم نے اپنی ذات کو آگ سے بچانا ہے، وہیں پہ اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے۔ ہم کیسے بچیں گے؟ ہماری اولادیں کیسے بچیں گی؟ اس کا تذکرہ سورۃ لقمان کے اندر اللہ نے فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہم میں سے کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی شخص
دکانداری کرتا ہے، کوئی فیکٹری لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کاشتکاری کرتا ہے. ہر انسان جہاں بھی ہے اسے کچھ ذمہ داریاں پوری کرنی پڑتی ہیں اپنے کام کو چلانے کے لیے، اپنے آپ کو ترقی دینے کے لیے. تو یہاں بھی ہم پہ ذمہ داری ہے کہ جس اللہ نے اولاد دی ہے اس اولاد کی تربیت ہمارے اوپر ہے. اگر ہم اس تربیت سے ہی روگردانی کریں گے تو یاد رکھیں جہاں وہ پھنسے گی ہم بھی پھنس جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی والدین ان کی اولاد، حالانکہ ان کے عمل اچھے ہوں گے، ان کی اولاد ان کی کمر سے پکڑ کے اللہ سے التجا کرے گی، اے اللہ یہ خود تو نماز پڑھتا رہا، اے اللہ خود تو ایسے کرتے رہے لیکن مجھے نہیں کہا، اے اللہ اگر میں جہنم میں جا رہا ہوں تو اسے بھی میرے ساتھ بھیج. اس لیے میرے عزیز بھائیو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. تو اولاد کی تربیت کیسی تربیت ہو تو رب خوش ہوتا ہے. وہ سیدنا لقمان کی بات، سورۃ لقمان ہے، اس کی آیت نمبر 11 سے شروع ہوتا ہے معاملہ. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو بڑی دانائی عطا کی تھی. سب سے پہلی بات جو اس نے اپنے بچے کے ذہن میں ڈالی، کیونکہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، بعض اوقات نعمت ملتی ہے، بعض اوقات نعمت چھن جاتی ہے. کہا ہر حالت میں انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرنا. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اگر شکر کرو گے تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر کسی نعمت کے ملنے پہ شکر کرو گے تو اللہ اور زیادہ دے گا. تو اگر کسی نعمت کے چھن جانے پہ شکر کرو گے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایسے وقت میں جو اس کے لیے ناگوار ہے وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن علی کل حال، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہوں. حمدن کثیرن طیبن مبارکن، وہ پاکیزہ اور بابرکت ہے، علی کل حال، میں کسی بھی حال میں ہوں تو اس کا شکر ہی ادا کرتا ہوں، میرا اس پہ کوئی گلہ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی اس بات پہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کو تو تکلیف آئی ہے پھر بھی یہ میری تعریف کر رہا ہے، اے میرے بندے جا میں تمہیں مصیبت سے بھی نکالتا ہوں اور تجھے نعمت بھی عطا کرتا ہوں. تو اس لیے ہر حالت میں انشکر للہ، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اگر شکر کریں گے تو اپنے لیے فائدہ مند ہے، اپنے لیے اچھی بات ہے. وَمَن كَفَرَ، اگر ان کفر کریں گے یعنی نہیں مانیں گے شکر اس کا، تکلیف کے وقت اس کی حمد نہیں کریں گے تو فإن اللہ هو الغنی الحمید، پھر اللہ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، جو کسی کے من میں آتا ہے کرے. وہ حمید، وہ تعریف کیا گیا ہے، اسے تمہاری تعریف کی ضرورت بھی نہیں ہے. فإن اللہ غنی حمید، پھر اللہ بے پرواہ ہے. جس طرح آپ اگر ایک آدمی آپ کے پاس ملازم ہے اس کے باوجود ایسا کرتا ہے تو آپ اسے ددکار کے کہتے ہیں مجھے تیری کیا پرواہ ہے، تو یقین جانی اللہ کو ہم سب کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اگر شکر کریں گے تو فائدہ اپنا ہے، اللہ کا نہیں ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اگر انکار کریں گے، کفر کریں گے، شکر نہیں کریں گے، یہ کفر ضد ہے شکر کی. وَمَن كَفَرَ
فإن اللہ غنی، پھر اللہ بے پرواہ ہے، اسے ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں۔ حمید، وہ تعریف کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ کیا نصیحت کر رہا ہے؟ کس بات پہ تربیت کر رہا ہے اپنے بچے کی؟ کہا یا بنیا، انداز پیار کا ہونا چاہیے، انداز سخت نہیں ہونا چاہیے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، کیا کر؟ لا تشرک باللہ، وہ تیرا رب ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کسی دوسرے کو داتا نہ سمجھنا، کسی دوسرے کو غوث اپنا مددگار نہ سمجھنا، کسی دوسرے کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھنا۔ لا تشرک باللہ، اپنے رب کا کبھی کسی کو شریک نہ بنانا۔ کیوں نہ بنانا؟ اس لیے ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس سے بڑا ظالم انسان کوئی نہیں دنیا میں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو ملاتا ہے۔ اس کائنات میں رسول اللہ سے بہتر کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر ہیں۔ آپ کے سامنے ایک بندے نے ایک بات کی، میرے بھائیو ذرا غور سے میری بات سننا۔ آپ کے سامنے ایک بندے نے بات کی، کہنے لگا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ اور آپ چاہیں وہی ہوتا ہے۔ اب نبی کریم کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ بات سن کے چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور حقارت سے اسے کہنے لگے اتجعلون للہ ندا، تو مجھے اللہ کا شریک بنا رہا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، تو کہہ جو اکیلا اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ سے بڑھ کے تو کوئی نہیں، نہ حضرت عثمان بن علی حجویری نہیں ہو سکتے، عبد القادر جیلانی بھی رسول اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ سارے بزرگ بھی مل جائیں رسول اللہ کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو جب رسول اللہ کہتے ہیں اتجعلون للہ ندا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اللہ کا شریک بنا رہا ہے۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہ جو اکیلا اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ اگر رسول اللہ یہ فرماتے ہیں تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ واللہ باللہ سمت اللہ، جو نیک لوگوں سے نفرت کرتا ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ حقیقتاً ہم ان لوگوں سے نفرت نہیں، ان کا نام لے کے جو کچھ کیا جاتا ہے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ عثمان بن علی حجویری کی کتاب پڑھ لیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی کتابیں پڑھ لیں، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ مجھے ایسے نام سے پکارو، تم مجھ سے مانگو، یا میں اللہ کے ہاں تمہارا سفارشی ہوں۔ سب سے پہلی اپنی اولاد کو یہ بات سمجھانی چاہیے۔ اگر یہ بات کسی کی سمجھ میں آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا تشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو بندہ اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، اللہ ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، یہ میری بات نہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حالت میں مرا کہ اس نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو، اللہ ضرور جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ تو سب سے پہلی بات، ماں باپ کی حیثیت سے ہم پہ جو ذمہ داری اولاد کی تربیت کی ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلی جو بات سکھانی ہے وہ یہ ہے یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے، اے میری پیاری بیٹی،
لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کا کون سا معاملہ ہے جس میں ہماری رہنمائی نہیں آپ نے فرمائی؟ آپ کے ساتھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے انہیں ایک خطبہ دیا، آپ فرماتے ہیں ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگو میری بات غور سے سنو۔ لوگ متوجہ ہوئے آپ کی طرف، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، یہ بات سنی کون ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک، اے لوگو میری بات سنو، اس شرک سے بچ کے رہنا۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، یہ انسان کے اندر اس طرح داخل ہوتا ہے جس طرح چیونٹی چڑھ جاتی ہے، اس طرح داخل ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے گھبرا کے پوچھا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ معاملہ ایسا ہے تو بچیں کیسے؟ آپ نے فرمایا صبح اور شام اللہ سے التجا کرتے رہا کرو، اے اللہ ایسے شرک سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو جان بوجھ کے کریں، اور ایسے شرک سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو غلطی سے ہم سے ہو جائے۔ تو سب سے پہلی بات جو اولاد کی تربیت میں ہے وہ ہے یا بنی لا تشرک باللہ۔ دوسری آپ نے فرمایا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، اے میرے پیارے بیٹے، ایک ذرے کے برابر، ذرہ کتنا ہوتا ہے کہ آپ کے روشن دان سے دھوپ آ رہی ہو تو درمیان میں اڑتے ہوئے ذرے نظر آتے ہیں، اگر عام آپ نے دیکھنے ہو تو وہ مائکروسکوپ سے دیکھے جا سکتے ہیں، ویسے نہیں۔ کہا ایک ذرے کے برابر اچھا یا برا عمل کریں گے، وہ چاہے آسمان کی بلندیوں پہ چڑھ جاؤ، زمین پہ کرو یا اس کی تہ میں جا کے کر لو، یاتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے، اگر کسی بندے کی سمجھ میں یہ آ جائے تو پھر وہ ایک غلط کام کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا کہ اللہ نے تو اسے لے آنا ہے، میں کیسے کروں۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک سے باریک چیز کو بھی جانتا ہے۔ پھر فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے ہمیشہ نماز ادا کرتے رہنا، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق بنتا ہے۔ یہ ایک کنیکشن ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، جب یہ درمیان سے نکل جائے تو اللہ اور بندے کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز ایسی چیز ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہوا ہے۔ انسان اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتا ہے، کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم فقال اللہ عز وجل اثنى علی عبدی، جب بندہ کہتا ہے تو رحمان و رحیم ہے، اللہ کہتے ہیں میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، فقال اللہ عز وجل مجدنی عبدی، اللہ جواب میں کہتے ہیں میرا بندہ میری بزرگی کا، میری عظمت کا اظہار کر رہا ہے۔ جب بندہ یقین دلاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تجھ سے مدد چاہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہ میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی بات تھی، میرا بندہ بات کرتا تھا میں جواب دیتا تھا۔ اب اللہ خود بندے کو کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے تم مانگ مجھ سے، چاہتا کیا ہے میں تمہیں عطا کروں۔
پھر بندہ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. مال آ جانا ٹھیک ہے، نعمت ہے، لیکن انسان کے لیے سب سے نعمت صراط مستقیم ہے. پھر بڑے بھول پن میں کہتا ہے اللہ تمہیں پتہ ہے مجھے کون سا سیدھا رستہ چاہیے؟ صراط الذین انعمت علیہم، مجھے وہ رستہ چاہیے جس پہ چل کے لوگ آئے تیرے پاس، تو نے انعامات سے نوازا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے جس پہ چل کے لوگ آئے تو نے کہا جاؤ تم گمراہ ہو، جاؤ تم میرے غضب کا شکار ہو جاؤ. اللہ وہ رستہ نہیں چاہیے. اس لیے سب سے پہلی بچوں کی تربیت میں یہ ہے کہ انہیں نمازی بنایا جائے، انہیں یہ بات سکھلائی جائے. آج اگر کوئی بچے کو نماز مسجد میں لے آتا ہے تو مولوی صاحب سے لے کر نمازی تک سب کہتے ہیں جی یہ بچوں کو نہ لایا کرے. اگر رسول اللہ کے نواسے دوران خطبہ آئیں، آپ خطبہ چھوڑ کے انہیں پکڑنے کے لیے چلے جائیں تو آج ہمارے بچوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. نبی کریم کی نواسی امیمہ، آپ سجدے میں ہوتے، لوگوں کے امام بنے ہوتے، آپ کے کمر پہ سوار ہو جاتی، جب تک وہ اپنی مرضی سے نیچے نہیں اترتی تھی آپ سجدے سے نہیں سر اٹھاتے تھے. یہ ہمارا مستقبل ہے. میرے بھائیو، ترکی ایک سیاح نے یہ بات لکھی تھی، آپ سب میں فیس بک پہ یہ بات پڑھی ہوگی کہ ترکی کی ایک مسجد کے دروازے پہ بورڈ لگا ہوا ہے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے پیچھے بچوں کے کھیلنے کی، بچوں کی باتوں کی، بچوں کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تو تمہارا مستقبل تاریک ہے. کیونکہ ہم مسلمان ہیں. اس مسلمان کی حیثیت سے ہمارا اور رب کا تعلق ہی نماز سے بنتا ہے. اللہ نے اپنے نبی اسماعیل علیہ السلام کو کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے میرے نبی اپنے گھر والوں کو جا کے نماز کا حکم دو. آج یہ ذمہ داری ہم مولوی قاری صاحب سے پہ ڈال دی ہے کہ چل وہی سمجھا لیں گے. ہماری تو مانتے نہیں ہیں. ہماری دکان کھولنے میں مانتے ہیں، فیکٹری میں جانے پہ مانتے ہیں، ہماری ملازمت پہ جانے کے لیے صبح 6 بجے بھی اٹھتے ہیں، اسکول کالج میں جانے کے لیے ہم صبح 5 بجے بھی اٹھا دیتے ہیں، لیکن نہیں مانتے تو نماز کے لیے نہیں. کہا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کو ادا کرو. دوسرا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ ایک ایسا پروسیس ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ وہی کر سکتا ہے جو پہلے خود اپنے آپ کو روکے گا. مثال کے طور پہ میں نماز نہیں پڑھا، میں آپ کو کہوں گا آپ نماز پڑھیں تو آپ نے کہا تمہیں خود نہیں دیکھا تو ہمیں کیسے کہہ سکتا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، خود بولوں تو کس طرح کہوں گا؟ آپ کہیں گے فلاں فلاں بات میں آپ نے جھوٹ نہیں بولا تھا. تو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ایسا پروسیس ہے انسان فطرتی طور پہ شرمندہ ہو کے خود ہوئی برائی کو چھوڑ دیتا ہے کہ میں لوگوں کو کیسے کہوں گا، کیسے انہیں کہوں گا فلاں برا کام نہ کرو. تو کہا اے میرے پیارے بیٹے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ایک بات یہ فرمائی وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. زندگی میں ہمیشہ عروج نہیں ہوتا، کبھی مصیبت بھی آ جاتی ہے. اے بیٹے جب مصیبت آئے تو ہمیشہ صبر کرنا. آج آپ دیکھ لیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. تو اگر کسی انسان کو یہ پتا ہو کہ یہ اونچ نیچ، رزق کی تقسیم اور رزق میں کم یا بڑھانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے کہا بھی قرآن میں کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، إِنَّهُ كَانَ بِهِ رَحِيمًا، تمہارا رب بڑا رحم کرنے والا ہے، اس سے مانگ لو. آج ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ معاشرہ ہمیں رضائیاں دے، یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ ہمارے ساتھ یہ کرے. کاش میرے دل میں یہ آ جائے
کہ میں معاشرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے رب کے سامنے پھیلاؤں، عزت بھی بچ جائے گی، چیز بھی مل جائے گی۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، مصیبت کے وقت صبر کرنا یہ حوصلہ مندوں کا کام ہے، یہ بزدلوں کا کام نہیں ہے۔ پھر کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں کے سامنے بڑا فن خاں بن کے نہیں پھرنا، چاہے مال ہے، دولت ہے، خوبصورتی ہے، قوت و طاقت ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے بھی نہیں چلنا۔ کیوں؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تیرے قدم زمین کو پھاڑ سکتے ہیں، نہ تو پہاڑوں جیسا اونچا ہو سکتا ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال کو میانہ شرافت کی چال چل۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھ۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک بدترین آواز گدھے کی ہے جو بڑا زور سے بولتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، معاشرے کی اصلاح کا پہلا عنصر والدین ہیں۔ اگر والدین اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت دوسروں پہ نہیں، اس کا آغاز خود کرنا ہے، تو یاد رکھیں جیسی بنیاد رکھیں گے انشاءاللہ عمارت بھی ویسی بنے گی۔ اور اس کے اور کون سے کردار ہیں، اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔